ویلنٹائن ڈے کی جو ہسٹری ہے اسی پر تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی۔ 14 فروری کی یہ تاریخ جو ہے یہ ایک عیسائی مبلغ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائی جاتی ہے، جس نے رومن بادشاہ کلاڈیوس کے خلاف بغاوت کی تھی، کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی شکست کے اسباب میں یہ بات ہے کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہذا انہوں نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی۔ ویلنٹائن نے اس کے خلاف بغاوت کی، کہا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور 14 فروری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس نے مرتے وقت جیلر کی بیٹی کو، جو اس کی دوست تھی، ایک خط لکھا جس میں دستخط اس طرح کیے کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے، اور وہاں کے عیسائی پوپ نے 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے سے موسوم کیا، اور 14 فروری محبت کے پیغامات باہم پہنچانے کی تاریخ بن گئی۔ رومن کے ہاں روایت تھی کہ 14 فروری کو رومن خداؤں کی ملکہ جونو، جو کہ عورتوں اور شادی کی دیوی تھی، اس کی یاد میں منایا جاتا تھا، اور 15 فروری کی شام ایک جشن ہوتا۔ اس پارٹی سب رومن لڑکیوں کے نام ایک جار میں رکھ دیے جاتے، ہر رومن لڑکا اس جار سے ایک نام نکالتا اور جس لڑکی کا نام نکلتا اس کے ساتھ شام گزارتا۔ بعض اوقات لڑکے لڑکیوں کے جوڑے بنانے کا کام سارا سال جاری رہتا، اور اس دوران یہ لڑکے لڑکیاں محبت میں گرفتار بھی ہوتے اور شادیاں بھی کر لیتے۔ سر ویلنٹائن کے حوالے سے یہ تاریخ محبت کے پیغامات، کارڈ اور تحفے باہم بھیجنے کی تاریخ بن گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو کیوں منائیں؟ یہ ان کے لیے تو کوئی اہم دن ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہیں کون، اور ہمارے لیے پیروی کس کی؟ کیا آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کریں گے؟ جو جدھر لے کے جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی ہمارے پاس اپنی عظمت کے نشان نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یعنی جس چیز کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں خود اس کی حقیقت کیا ہے۔ بغیر، یعنی شادی کے بغیر اور شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کی باہم محبت کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن پاک میں صاف طور پر منع کیا گیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں، کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامن بننے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں۔ یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی، ان کی وفاداری اور ان کی محبت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ان کے حیا کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کو دیکھتے وہ گھبرا اٹھی کہ میری عبادت گاہ میں ایک لڑکے کا کیا کام، ایک مرد کا کیا کام۔ سورۃ مریم کی آیت 17 اور 18 میں آتا ہے، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا تو اس نے ایک مرد یا ایک انسان کی شکل اختیار کر لی، تو وہ بولی، بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے، اگر ہے تو ایک متقی انسان۔ تو یہ بات تو عیسائیت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن کہاں یہ کہ ان کی روایت میں ہم اپنے ہاں اس کلچر کو اتنا عام کر لیں، اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح کے کھیل میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بسا اوقات ساری زندگی ایک ندامت اور ایک اس اذیت میں گزارتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے شوہر کی خیانت کی مرتکب ہوتی، اور بہت سے اوقات میں بسا اوقات شوہروں کے دل میں جب بدگمانی اور شک پیدا ہوتا ہے اور ایسی بات آتی ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار نہیں اور ہم سے پہلے یہ دوسروں کی آنکھوں کا تارا رہ چکی ہے، تو شوہر کے دل سے قدر اور عزت اور محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتی۔ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عزت و عصمت ہے، وہ بیکار کی مفت چیز نہیں کہ ہر ایک کے دل لبھانے کا سامان بنے۔ پچھلے سال جب یہ دن منایا گیا تھا تو اس موقع پر ایک اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک عورت نے ویلنٹائنز کے پھول نہ ملنے کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق مانگ لی۔ اس خبر کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے ویلنٹائنز ڈے پر پھول نہیں بھیجا۔
اس کا کہنا ہے میں نے اپنے شوہر کو کئی بار یاد بھی دلایا مگر اس نے کچھ نہ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس دن محبت کا اظہار کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا لازمی ہے. اگر کوئی شوہر اس دن کا خیال نہ رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا. بیوی کے زور دینے پر شوہر نے کہا تھا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے نہ تو اسلامی تہوار ہے اور نہ عربی تہوار ہے، مگر بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شادی شدہ زندگی کے اہم مواقع کا خیال نہ رکھے. کیا پتا اگلی بار وہ اس کی سالگرہ یا شادی کی اینیورسری پر بھی بھول جائے. تو اس سے سوچنا آپ سوچیں کہ ایسے دن جن کو ہم خود مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکا لیتے ہیں کہ ہر کام بھول کر اس دن کی خاطر کئی دن پہلے سے سوچتے ہیں یا اس دن پھر یاد رکھتے ہیں اور اپنی ساری محبتوں کو اس میں مقید کر دیتے ہیں، تو کیا محبت کا اظہار کسی دن کا غلام ہے کہ کوئی دن آئے گا تو اس میں محبت کا اظہار کیا جائے یا اس دن وفاداری کا اظہار کیا جائے اور اس کے علاوہ سال بھر ایک دوسرے کو بلائے رکھا جائے؟ نہیں، اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں کہ آپ کسی ایک خاص دن کے قید ہو جائیں. اسلام میں اگر غلامی ہے تو صرف اللہ کی، پابندی ہے تو صرف اس چیز کی کہ دن میں 5 وقت وہاں حاضری دیں. لیکن ہم نے بے جا کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیا. کسی نے لکھا ٹی وی پر بسنت اور ویلنٹائن کے پروگرام دیکھ کر دماغ میں سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایک دم خیال آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ لکھتی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بسنت منانے سے اور ویلنٹائن ڈے منانے سے دنیا ہمیں ٹیررسٹ نہیں کہے گی. ہم نے یہ طریقہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے اپنایا ہے کہ ہم ایک ماڈریٹ قوم کہلائیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایسا کرنے سے نہ صرف ہم ترقی یافتہ قوم کہلائیں گے بلکہ قرضے کی بھیک بھی ملے گی.